خانہ کعبہ کا دروازہ پہلے بالکل زمین کی سطح کے ساتھ تھا، پھر انہوں نے قریش نے بناتے ہوئے اس کو اونچا کر دیا۔ آج جو خانہ کعبہ ہے یہ اسی نقشے پر قائم ہے جو قریش نے بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ اونچا کر دیا تاکہ ہر کوئی داخل نہ ہو سکے، اس کے اندر صرف وہی شخص داخل ہو سکے جس کو کہ قریش اجازت دیں۔ وسلم نے فرمایا بعد میں، یعنی کہ مدینے کے دور میں آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اگر مجھ کو تیری قوم کے فتنے میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو پھر سے ابراہیم علیہ السلام ہی کے نقشے پر بناتا، لیکن چونکہ دوبارہ بنانے کے لیے پھر خانہ کعبہ کو توڑنا پڑتا، اب وہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو یہ کام ان کے لیے فتنے کا باعث بن جاتا، خانہ کعبہ کا توڑنا۔ لہذا ایک کام اچھا ہونے کے باوجود، مستحب ہونے کے باوجود فتنے کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا۔ بہت بڑی دلیل نکلتی ہے اس سے۔ دلیل یہ نکلتی ہے کہ کوئی کام مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن فرائض کی بات نہیں ہو رہی، مستحب کاموں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے کرنے پر اجر اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ تو مستحب یہ ہے، اگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ ان کو کراہیت پیدا ہوگی یا بہت برا مانیں گے یا اسلام سے دور ہٹ جائیں گے تو وہ کام چھوڑ دینا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، مستحب ہے انگلیوں کو استعمال کرنا۔ آپ کسی ایسی محفل میں ہیں جہاں لوگ انگلیوں سے نہیں کھاتے اور آپ وہاں چمچہ استعمال کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ ہاتھ سے نہ کھانا کوئی گناہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا اور یہ فرض نہیں ہے کہ انسان چمچہ استعمال نہیں کر سکتا، صرف ہاتھ ہی سے کھائے گا۔ تو لہٰذا ایک مثال کے طور پہ بتایا ہے آپ کو، اس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ 40 سالوں کی عمر ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسندیدہ ہو گئی۔ اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے ایک بہت سوشل زندگی گزاری، آپ ان انسانوں میں سے نہیں تھے کہ جو غاروں میں یا الگ تنہائی میں زندگیاں گزارنا پسند کرتے ہیں، بلکہ آپ بہت لوگوں میں مل جل کر رہنا ہمیشہ سے پسند کرتے تھے۔ ایک طبیعت کے اندر کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی، آپ ستو اور پانی لے کر مکے سے 2 میل دور ایک غار میں جا کر کبھی کبھار رہا کرتے۔ چھوٹا سا غار تھا، لمبائی تقریباً 4 گز اور چوڑائی اس کی 1.25 گز کے قریب تھی، جس کو ہم غار ہرا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ جاتی اور قریب ہی کسی اور جگہ پر موجود رہتی۔ غار ہرا سے خانہ کعبہ بھی نظر آیا کرتا تھا۔ یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، غور و فکر کرتے، جو بھی معاشرے کا حال تھا وہ حال دیکھ کر آپ کا دل بہت کڑھا کرتا تھا۔ آپ بت پرستی سے اپنی قوم کو نجات دلانا چاہتے تھے، ان کے برے اخلاق سے ان کو نجات دلانا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کی برائیاں ان میں سے نکل جائیں تاکہ ان کی خوبیاں ان کو فائدہ پہنچا سکیں، لیکن کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے شروع کیا جائے، اس معاملے کی جو ڈور الجھی ہوئی تھی اس کا کوئی سرا آپ کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ جب عمر مبارک آپ کی 40 سال ہو گئی، اور 40 سال ایک فہم اور فراست کی عمر ہوتی ہے، حکمت کی اور وزڈم کی عمر ہوتی ہے، عقل اور فکر اپنے میچورٹی پر، اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، تو نبوت کے آثار جگمگانا شروع ہو گئے۔ پہلی علامت سچے خوابوں کی شکل میں نظر آنے لگی۔ جو کچھ بھی آپ دیکھتے تھے وہ ایک حقیقت بن کر صبح ظاہر ہو جاتا تھا، ویسے کا ویسا، عین ویسے کا ویسا ہی وہ ظاہر ہو جایا کرتا تھا۔ 6 ماہ اسی کیفیت میں رہے، سچے خواب آپ دیکھتے رہے اور وہ جیسا آپ دیکھتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں، جو کہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، 46 حصہ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ نبی تو اب نہیں آئیں گے، تو کچھ لوگ بس خواب میں کچھ حقائق دیکھ لیا کریں گے، کچھ سچائیاں دیکھ لیں گے اور عالم غیب سے بس اتنا ہی رابطہ، اتنا ہی لنک باقی رہ جائے گا۔ یعنی کہ وحی کے ذریعے تو حقائق نہیں بتائے جاتے نبوت کے بعد، لیکن سچے خوابوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو بعض باتوں کے بارے میں باخبر کر دیا جائے گا۔ کچھ عرصے یہی آپ کی کیفیت برقرار رہی۔ بالآخر اللہ کی رحمت وحی کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر برسنی شروع ہوئی۔ رمضان المبارک
کہ 21 तारीख पीर का दिन था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में अपनी इबादत में मसरूफ थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, इक़रा, पढ़िए या तिलावत कीजिए, रीड और रिसाइट। कुछ रिवायात में आता है कि उन्होंने ये बात जुबानी कही, कुछ रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास एक रेशम का टुकड़ा भी था और उस पर चंद आयात लिखी हुई थीं। उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, इक़रा, पढ़। आपने फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस पर फरिश्ते ने पकड़कर इस जोर से भींचा कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। फिर छोड़ा और कहा, इक़रा, पढ़। मैंने कहा, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस पर फिर फरिश्ते ने पकड़ा, जोर से भींचा और इतने जोर से भींचा कि ताकत जवाब देने लगी। आप देखिए कि एक इशारा है कि कुरान कोई आसान किताब नहीं है, नफ्स को दबाने वाली किताब है। इंसान को ऐसे मकाम तक ले जाती है कि इंसान की बाज़ दफा कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगती है, और यही वो लोग होते हैं जो कि फिर हामिले वही बनते हैं। बिल्कुल जिस तरह के प्रिंटिंग करते हुए कागज पर ताकत के साथ कोई चीज मारी जाती है, वो अल्फाज प्रिंट हो जाते हैं जाके उसके ऊपर, इसी तरह वही के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया गया, स्क्वीज किया गया कि वही भी और ये फरिश्ते से रूबरू मुलाकात भी और इसका तजर्बा ये आप पर नक्श हो जाए, आप पर इम्प्रिंट हो जाए ये दोनों तजर्बात, और जमाने की सख्तियां और लोगों की तरफ से मजाक और आने वाले तूफान इस नक्श को मध्यम ना कर सकें, मिटा ना सकें। कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में शक में मुब्तला ना हो कि जो कुछ मैंने देखा था वह हकीकत थी या अफसाना या कोई ख्वाब था। तीसरी दफा इसी तरह फरिश्ते ने कहा, इक़रा, फिर आपने फरमाया, मा अना बिकारी, फिर दबाया और छोड़ा, और उसके बाद सूरे अलग की इब्तिदाई आयात जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, साथ अपने रब के नाम से, खलक़, जिसने के बनाया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, बनाया इंसान को जमे हुए खून से। इक़रा, पढ़िए, व रब्बुकल अकरम, और आपका रब बहुत करम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो रब जिसने के सिखाया कलम से। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, सिखाया इंसान को वो कुछ जो वो नहीं जानता था। दो अजीम तरीन नेमतें अपने रब की याद दिला दी गईं, नेमत वजूद और नेमत इल्म। यही दो चीजें इंसान को इंसान बनाती हैं। इन आयात के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का तशरीफ लाए। दिल आपका धड़क रहा था, खौफ आप पर तारी था, और वाकई इन आयात के अंदर कोई बात ही ऐसी है कि इंसान का दिल जो है वो लरजने लग जाता है। ऐसा तजर्बा आपको पहले कभी नहीं हुआ था, और ना ही आप तवक्को कर रहे थे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई ऐसा आपके साथ वाकया पेश आएगा। आमतौर पर जो लोग मुराकबे वगैरह करते हैं, फिर वो तवक्को रखते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनके साथ कोई इस किस्म का गैर मामूली वाकया, कोई सुपरनैचुरल वाकया पेश आएगा।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था इससे। आपके लिए इंतहाई गैर मुतवक्की वाक़या था। आप सीधे अपनी अजीज तरीन हस्ती, अपनी महबूब तरीन हस्ती हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और सारा वाक़या सुनाया। फरमाया कि मुझे क्या हो गया है, मुझको अपनी जान का डर है। आपको ख्याल ये हुआ कि कहीं कोई जिन, कोई आसिफ वगैरह तो नहीं आ गया, इसलिए कि वहां पर ये हुआ करता था। हजरत खतीजा ने तसल्ली दी, फरमाया वल्लाही अल्लाह आपको रुस्वा ना करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, दबे हुओं की मदद करते हैं, हक के मसाइब पर लोगों की मदद करते हैं। यानी मुराद उनकी ये सब चीजें कहने से ये थी कि आप कोई ऐसा काम नहीं करते कि आप शर की ताकतों को दावतनामा भेजें। आप शर के लिए रास्ते नहीं खोल रहे अपनी जिंदगी में, तो कोई शरीर कुव्वत, कोई ईविल, कोई बुरा जिन भूत आपकी तरफ क्यों आएगा? आप तो खैर ही खैर करते हैं, आप तो खैर ही की दावत देते हैं और अपनी जिंदगियों में आपने खैर ही की जगह बनाई हुई है और उसी के आप रास्ते खोलते रहते हैं, तो आपकी तरफ तो खैर ही आएगा और अल्लाह आपको रुस्वा ना करेगा। सही मुस्लिम में अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पीर के रोजे के बारे में पूछा। आप पीर के दिन रोजा रखा करते थे, नफली रोजा? आपने फरमाया ये वो दिन है जिस दिन मेरी पैदाइश हुई और मुझ पर वही नाजिल की गई। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर को लेकर अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास तशरीफ ले गईं। वर्क़ा बिन नौफल अरब ही थे लेकिन ईसाई हो गए थे। उस जमाने में जो हक मजहब था वो ईसाई ही था। इस्लाम के आने से पहले ईसाई अपने जमाने के मुस्लिम थे, मुसलमान थे। तो ये हक की तलाश में निकले थे और जो मजहब सही तर इनको लगा, ईसाईयत, वो उन्होंने कबूल कर लिया। हिब्रू जुबान सीखी, इब्रानी जबान के माहिर थे और इब्रानी ही में ये तौरात लिखा करते थे। तो आप सोचिए कि बहुत आलिम इंसान थे, जबकि अरब अरबी लिखना नहीं जानते थे। कहाँ कि अरबी लिखना भी आती हो और एक और फॉरेन लैंग्वेज भी आती हो। इस वक्त तक बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजर्बा सुनकर बोले कि ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा पर नाजिल किया था। नामूस नोमोस से बना है, NOMOS, नोमोस। तौरात को नोमोस भी कहा जाता है। फिर कहने लगे वर्क़ा बिन नौफल कि काश मैं ताकतवर होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए, कहने लगे क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? आप तो कभी सोच ही नहीं सकते थे। जो आपके राहों में अपनी आंखें बिछाएं और आपके साथ साथ रहने में फख्र महसूस करें और आपको सादिक और अमीन जैसे अलकाब से पुकारें और आपके हर फैसले को बिला चुओ चरा कबूल कर लें, उनसे वो कैसे तवक्को रख सकते थे कि मेरी कौम ऐसी दुश्मन हो जाएगी, ऐसी नफरत मुझसे करने लगेगी कि मुझको अपनी शहर से बाहर निकाल दे? तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जो कि तुम लाए हो, उससे जरूर दुश्मनी की गई। अगर मैंने तुम्हारा जमाना पा लिया तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। यानी कि आप देखें कि उन्होंने सुनते ही वो ईमान ले आए और उनके पास भी इल्म पिछली किताबों का ही था। तौरात और इंजील की से निशानियां देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वाकये के बाद जल्दी वर्क़ा बिन नौफल फौत हो गए। वल्लाहु आलम इसमें क्या हिकमत थी। शायद एक वजह यह हो सकती है कि अगर वो जिंदा रहते तो बाद में आने वालों को अपने एतराज के लिए शायद कोई छोटा मोटा सबूत मिल जाता कि वर्क़ा बिन नौफल हुजूर को सिखाते हैं। ये इल्जाम लगाया गया था बाद में आप पर कि आपको कोई सिखाता है, कोई आपको तौरात और इंजील में से वाक़यात पढ़ देता है और आप अपना कलाम बनाकर उसको लोगों के सामने पेश करते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह। पहली वही के बाद वक्फा आ गया, फतरतल वही कहा जाता है इसको, वही रुक गई। एक हिकमत यह हो सकती है
کہ آپ کو ذرا سا جو تجربہ کروایا گیا ذرا آپ اس کا تحمل کرنے کے قابل ہو جائیں، قوت برداشت آپ میں پیدا ہو جائے، خوف دور ہو جائے، کسی قسم کا شک اور شبہ یا اس کے کوئی سائے آپ کی زندگی میں آپ کے ذہن پر قائم نہ رہیں کہ جس سے آپ کی ملاقات کرائی گئی تھی وہ کوئی اللہ کا فرشتہ تھا یا کوئی جن تھا۔ حقیقت اچھی طرح سے نقش ہو جائے اور وحی کی آمد کے لیے شوق اور انتظار پیدا ہو جائے، خوف نہ رہے، شوق اس کی جگہ لے لے۔ لیکن اس وحی کی بندش پر آپ غمگین ہو گئے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، وحی رک گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ کئی بار بلند اور بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے خود کو گرا دیں۔ سوچا کہ میں یہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں، میری زندگی ختم ہو جائے، اس وحی کے بغیر تو زندگی بیکار ہے۔ لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر، کسی پہاڑ کی پیک پر پہنچتے تو جبریل امین نمودار ہوتے، وہ اپیئر ہوتے اور فرماتے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کی بے چینی رک جاتی، آپ کو اطمینان ہو جاتا اور آپ واپس تشریف لے آتے۔ کچھ عرصے کے بعد وحی کی بندش کھلی اور دوبارہ وحی کا آغاز ہوا۔ علماء میں معمولی سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ دوسری وحی کون سی تھی۔ کچھ لوگ سورہ قلم کی آیات کہتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون اور قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمت سے آپ کوئی مجنون نہیں ہے۔ آپ کو یہ خیال تھا نا کہ کوئی جنون تو نہیں ہو گیا، کوئی جن تو نہیں آ گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وحی کی بندش جب کھلی تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اب آپ دیکھیے کتنا ردم ہے نا ان آیات کے اندر کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور خبردار کر دیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ اللہ بڑا تو ہے، یقیناً بڑا ہے، لیکن بالفعل بڑا کیجئے، اس کی بڑائی ثابت کیجئے، لوگوں کے سامنے اس کی بڑائی بیان کیجئے، یہاں تک بیان کیجئے کہ وہ اس کی بڑائی کے آگے جھک جائیں اور خود کو چھوٹا سمجھنے لگ جائیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک کر لیجئے، پاکیزگی اختیار کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور ہو جائیے۔ پاکیزگی میں ہر طرح کی پاکیزگی، روح کا، ذہن کا، جسم کا، اخلاق کا لباس پاک ہو جانا چاہیے۔ ہر قسم کی اخلاقی، جسمانی، روحانی، ذہنی بیماریوں سے نجات۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے دور ہو جائیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان اس لیے نہ کریں کہ تاکہ زیادہ ملے، احسان کریں، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیں بغیر کسی توقع کے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ سننے میں بہت ہلکی پھلکی آیات، بہت خوبصورت، ایک کانوں میں رس گھولتی ہوئی آیات ہیں، ایک موسیقیت لیے ہوئے، بڑا میوزک لیے ہوئے، لیکن احکامات دیکھیں تو کتنے پرہیبت ہیں اور کتنے بھاری ہیں اور کتنے عظیم ہیں کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، خبردار کر دو، زبردست بوجھ آپ کے کاندھوں پر ڈالا جا رہا ہے، جیسے کہ سورہ مزمل میں فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں بہت بھاری بوجھ۔ اب آپ کو راحت سے اور آرام سے کیا مطلب؟ اوڑھ کر لیٹ جانا تو ایک کمفرٹ کی اور آرام کی اور ایک بے فکری کی سی علامت آتا ہے نا۔ پرسکون زندگی تو اب آپ کی ایک ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ وہ گھر کا آرام اور وہ محبت کرنے والی بیوی کی طرف سے سکون اور ایک وہ بال بچوں والا گھر اور ایک نارمل انسان والی زندگی تو آپ کے لیے بس اب ایک خواب ہی بن جائے گی۔ چاروں طرف سے اب تو مخالفتوں کی اور دشمنیوں کی آندھیاں چلیں گی، لوگ اپنی اپنی محبتیں، اپنی اپنی وفاداریاں تو اب آپ سے واپس لے لیں گے،
اب تو دشمنیاں ہوں گی، اب تو دشمنیوں کا مقابلہ ہے۔ رب کو بڑا بنانا آسان کام نہیں ہے۔ لازمی طور پر جو لوگ خود اپنے آپ کو رب بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اپنی کبریائی اور اپنا کبر جن کے دلوں میں ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اور اپنے رب کو سب سے بڑا مقام دے زندگی میں، یا وہ ہم کو دعوت دے رب کو بڑا بنانے کی۔ تو فرمایا کہ قم، کھڑے ہو جائیے، مسلسل اٹھے رہنا ہے اب تو آپ کو، عمر بھر کے جہاد میں مصروف ہو جائیے۔ یہ جو آیات تھیں اور جو یہ مشن تھا، اس کا اثر ایسا ہوا دنیا پر کہ آج تک اس کی بازگشت ہم سنتے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا امپیکٹ کم نہیں ہوا۔ دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دنیا پھر کبھی ویسی نہیں رہی جیسے کہ وحی کے آغاز سے پہلے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرام دہ زندگی، ایک پرسکون گھر اور ایک نرم بستر سے اٹھا کر مخالفتوں کے اور مشکلات کے طوفان میں آپ کو پھینک دیا گیا، اور آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے بھی ذمہ داری اٹھا لی اور 23 برس کے عرصے تک پھر آپ مسلسل کھڑے رہے، اس لیے کہ جو بوجھ آپ کے کاندھوں پر ڈالا گیا تھا بہت بڑی امانت تھی۔ لوگوں کے عقائد درست کرنا، لوگوں کے اعمال درست کرنا، ساری انسانیت کو حق کا پیغام سنانا، یہ ذمہ داری اتنی عظیم تھی کہ اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے آپ کو اگر فکر تھی تو اسی کام کی۔ جب آپ کا وقت آیا دنیا سے جانے کا تو حجۃ الوداع کے دن آپ نے لوگوں سے گواہی لی اور ان سے پوچھا، اہل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ جتنے لوگ وہاں موجود تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اللہم اشہد۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی اس قابل کرے کہ ہم بھی پورے ضمیر کے انشراح کے ساتھ اپنی موت کے وقت یہ دعویٰ کر سکیں کہ اللہ تو نے ہم کو بھی خیر امتن بنایا تھا، اور ہم نے بھی اپنی حد تک، اپنی ہمت تک ہم نے یہ فرض ادا کر دیا۔ آغاز وحی کے 3 سال تک، آغاز وحی سے لے کر اور پھر 3 سال کے عرصے تک آپ کی دعوت کا انداز انفرادی تھا۔ آپ انڈیویجولز کو دعوت دیتے تھے۔ آپ کی دعوت کے لیے خفیہ کا لفظ مناسب نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ کا لفظ مناسب نہیں ہے۔ انڈر گراؤنڈ یا خفیہ کبھی نہیں تھی آپ کی دعوت، لیکن انڈیویجول بیسس پر تھی۔ آپ ایک ایک کو سمجھایا کرتے تھے، پرسن ٹو پرسن۔ سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کے سامنے دین پیش کیا جو آپ سے قریب تر تھے اور جن کے بارے میں آپ کو اندازہ تھا کہ ان کے اندر حق کی طلب ہے، اور خیر کے آثار آپ کو ان لوگوں میں نظر آ گئے تھے۔ ان میں حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، زید بن حارثہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ اصل میں تو یہ کسی آزاد خاندان سے تھے، لیکن قسمت کی گردش نے ان کو غلام بنا دیا۔ کہیں ان کے باپ اور چچا ان کو لے کر سفر کر رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ان کو غلام بنا لیا اور لا کر بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو خرید لیا اور نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کے طور پر حضرت زید کو پیش کیا۔ جب بعد میں حضرت زید کے والد کو چچا کو پتہ چلا تو وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اس بیٹے کو آپ آزاد کر دیجئے، ہم اس کی قیمت دیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے قیمت کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اس کو لے جانا چاہتے ہو تو تم لوگ لے جاؤ، اس سے اس کی مرضی پوچھ لو۔ جب حضرت زید سے انہوں نے پوچھا والد نے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس آزادی کو نبی اکرم کی غلامی کو ترجیح دی، انہوں نے اپنی آزادی پر۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور وہ زید بن محمد کہلانے لگے تھے۔ بہت بڑا آنر تھا
زید بن محمد کہلانا. اور جو آپ کے خاندان میں ایڈیشن تھا حضرت علی کا. ابو طالب کثیر الاولاد تھے. ابو طالب جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی فرمائی، آپ کے چچا. اولاد ان کی بہت تھی اور پیسے کی ان کے پاس تنگی تھی، لہذا حضرت جعفر جو کہ حضرت علی کے بھائی ہیں ان کو حضرت عباس نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اور حضرت علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا. آپ نہ صرف حضرت علی کے چچا زاد بھائی تھے بلکہ آپ حضرت علی کے وکیل بھی تھے، کفیل بھی تھے. بہت سارے رشتے تھے آپ کے، اور حضرت علی حضور ہی کے گھر میں رہا کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں بہت ہر دل عزیز اور بہت مشہور بڑی پاپولر شخصیت تھے. دیت اور خون بہا کے فیصلے کرتے تھے، بلڈ منی کے فیصلے کرتے تھے، اور قبائلی زندگی میں دیت کا فیصلہ بہت ہی ایک نازک اور بڑا ہی ایک سینسیٹیو ایشو تھا. یعنی کہ لوگوں کو ان کی فہم اور فراست اور ان کی دانائی پہ اور فیصلوں پر اتنا اعتماد تھا. ان کا اپنا کاروبار بھی تھا. مکے کے بہت پیسے والے لوگوں میں حضرت ابو بکر کا شمار ہوتا تھا. تو کہیں ہمارے دماغوں میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ نبی اکرم کی دعوت پر صرف غریب غربا اور غلام ہی ایمان لائے تھے، بلکہ شروع میں تو ہم دیکھیں گے کہ جو اسلام کا ہراول دستہ تھا، جو فارورڈ فورس تھی اسلام کی، اس میں تو اکثر بہت پیسے والے لوگ تھے. حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے. ابن ہشام کے مطابق 40 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. قریش کی تمام شاخوں میں سے کوئی شاخ ایسی نہ تھی کہ جس میں کسی نہ کسی نے اسلام قبول نہ کیا ہو. گھر گھر ایک نہ ایک فرد اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. ایک واقعہ آتا ہے خالد بن سعید کا، کفار میں سے تھے. انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ ایک آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں. بہت بڑا الاؤ ہے، بہت بڑا گڑھا ہے، اس میں آگ بھڑک رہی ہے. یہ بالکل کنارے پر کھڑے ہیں اور ان کا باپ اس گڑھے میں ان کو دھکا دے رہا ہے پیچھے سے. عجیب و غریب خواب تھا. اتنے میں انہوں نے محسوس کیا کہ 2 ہاتھ آئے ہیں پیچھے سے اور ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ان کو پیچھے کر لیا. خواب ہی میں انہوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اس خواب سے پریشان رہے اور اس کا ذکر اپنے دوست ابو بکر سے کیا. حضرت ابو بکر خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے. جب یہ خواب انہوں نے بتایا تو حضرت ابو بکر نے ان کو پھر بتایا کہ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبوت ان پر آئی ہے اور ان سے تم چل کے پھر مل لو. پھر یہ آئے ہیں اور یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کیا. سابقون الاولون ہیں یہ لوگ. ان کا ذکر ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سورہ مدثر کی وحی کے بعد وحی میں تیزی آ گئی، گرمی آ گئی. چھوٹی چھوٹی آیات نازل ہو رہی تھی تسلسل کے ساتھ. ایک ڈیوائن میوزک تھا، ایک ملکوتی غنا اس کے اندر تھا. بہت ردم، بہت فلو، قافیہ بہت ملتا ہوا تھا. اور ان میں جو احکامات تھے، انداز شاعری کا سا لگتا تھا، لیکن شاعری والی خرافات کوئی نہیں تھی، کوئی ایگزیجریشن نہیں تھا، بلکہ اس میں نفس کو پاک کرنے کی برکتیں بیان ہو رہی تھیں اور دنیا میں کھو جانے کی برائیاں بیان ہو رہی تھیں. الفاظ میں ایک خاص تاثیر تھی، ایک ایسا ردم تھا کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. جنت کا اور جہنم کا ایسا منظر بیان ہوتا تھا کہ جیسے انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اس دنیا کے جھمیلوں سے اٹھا کر ایک ایسی دنیا کی جھلک دکھائی جا رہی تھی کہ جو اس زمانے کے عربوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں 2 رکعت نماز صبح اور 2 رکعت شام کی فرض تھی. 2 رکعت صبح نماز پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت شام کو پڑھتے تھے. 5 وقت کی نماز تو معراج کے واقعے کے بعد فرض ہوئی. زید بن حارثہ سے روایت ہے کہ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور وضو کا طریقہ سکھایا اور السلام علیکم بھی سکھایا. حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے جو شروع کیا تھا یعنی کہ قرآن کی تلاوت اور وحی،
تو انہوں نے شروع کیا تھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، وہ اس طرح بھی کہتے تھے اور آج بھی لوگ اس طرح کہتے ہیں. یہ دو چیزیں مسلمانوں کو شروع ہی سے سکھا دی گئی تھیں، اور وضو کے احکامات قرآن میں تو بہت بعد میں نازل ہوئے. مدینہ ہجرت بھی ہو گئی، سن 6 ہجری میں جا کر سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ قرآن میں تو آیا. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے پر ہی لوگ وضو کیا کرتے تھے، اور آپ کو یہ طریقہ جبریل امین نے سکھایا تھا. مسلمان نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ ابو طالب نے نبی اکرم کو اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا. جب انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری عبادت کا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ تم اس پر قائم رہنا. قریش کے علم میں یہ سب کچھ تھا، جو کچھ ہو رہا تھا قریش جانتے تھے ہو رہا ہے، لیکن کبھی انہوں نے بہت سیریسلی نہیں لیا، اس کو بہت سنجیدگی سے نہیں لیا. سوچا ہوگا ایک پاسنگ فیز ہے، کچھ نوجوان ہیں، کوئی نئی ان کو کوئی ایک چیز سوجھی ہے تو کچھ عرصہ گزرے گا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے دوبارہ سے، جیسے فیشن آتا ہے اور جاتا ہے. ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ دین بھی ایک فیشن کی مانند ہے، کبھی زور ہو گیا تو اپنا لیا، پھر چھوڑ دیں گے، پھر ہمارے راستے پر آ جائیں گے. اب اسی میں ہم نے جو ڈسکس شروع میں کیا تھا کہ 3 سال ایسے ہی گزرے، فردن فردن دعوت. پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے. اب دیکھیے نا، یہ سٹیج بائی سٹیج پروگریس ہو رہی ہے. اس حکم کو پورا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کھانے کی دعوت رکھی. اس سے ہم کو ایک اور تبلیغ کا نقطہ ملتا ہے. آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں قرآن سنانے کے لیے، کوئی آپ درس رکھنا چاہتے ہیں، آپ کھانے کے لیے انوائٹ کر لیجئے. ایک اٹریکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ عین سنت کا طریقہ ہے. آپ نے کھانے کے لیے ان کو بلایا. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ پیٹ کے راستے ہی دین پر آ جاتے ہیں، کھانے کے ہی اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ اس کی خاطر وہ بہت کچھ سننا گوارا کر لیتے ہیں، اور جب ایک دفعہ وہ قرآن سن لیتے ہیں تو پھر ان کو، اور وہ دل میں ان کے اتر جائے تو پھر وہ اسی کی خاطر آئیں گے، چاہے کوئی پانی کا گلاس بھی نہ پلائے وہاں پر ان کو. لیکن بلانے کے اور اٹریکٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کھانا خیر ہوا، پورا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کی. شروع ہی میں ابو لہب بیچ میں بول پڑا، بات اچک لی اس نے. اب یہ ہوتا ہے جب کوئی بہت سنجیدہ بات کوئی شروع کرے اور بیچ میں جو حاضرین ہیں کوئی ان میں سے کوئی ایک دم بیچم بیچ بول پڑے، سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، درہم برہم ہو جاتا ہے سلسلہ. بولنے والے کی اپنی سوچ کا تار بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ماحول بھی پورا پھر کنڈکٹیو نہیں رہتا، اس کے لیے کنڈیوسو نہیں رہتا. پھر اسی طرح یہاں ہوا، ابو لہب بیچ میں بول پڑا، بات ادھر ادھر آئی گئی ہو گئی. دوبارہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لوگوں کو جمع کیا، پھر ان کی دعوت کی، پھر ان کو کھانا کھلایا. اس دفعہ آپ نے موقع نہیں دیا ابو لہب کو. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا رہنما اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں باقی سارے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی میں تم سے کبھی نہ جھوٹ بولتا، اس لیے کہ تم تو میرے اپنے گھر والے ہو، میرے اپنے قبیلے کنبے کے لوگ ہو. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کی قسم تم لوگ اس طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اس طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو. پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کا حساب لیا جائے گا. اس کے بعد ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم. پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. کوئی نہ بولا. آپ نے پوچھا ان سے، 40-45 لوگ موجود ہیں اور آپ دیکھیں قریش کے سارے انتہائی معزز. آپ نے جب ان کو دعوت دی کوئی نہ بولا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. اس پر لوگ ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے ابو طالب سے کہ لو بھائی اب تو تم کو اپنے بیٹے کی فرما برداری کرنی پڑے گی. جاہلی معاشرے میں اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. باپ غلط ہو یا باپ صحیح ہو، اولاد والدین ہی کی فرما برداری کرتی تھی.
ابو طالب موجود تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، اپنی مدد پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اس کو انجام دو، بخدا میں مسلسل تمہاری حفاظت اور مدد کروں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ حمیت جاہلیہ اتنی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی نا، ایسی انگرین تھی کہ اپنے باپ دادا کے خلاف کچھ کہنا جیسے آج کفر ہوتا ہے نا ہمارے لیے، ایسے آج اللہ کے رسول کے خلاف کچھ کہنا کفر ہے، ان کے ہاں اپنے باپ دادا کے خلاف کچھ کہنا کفر ہوا کرتا تھا، لیکن اپنی سپورٹ کا انہوں نے اعلان کیا۔ ابو لہب موجود تھا، اس نے خوب برا بھلا کہا۔ خیر لوگ کنورٹ ہوتے چلے گئے، وہی پیدر پہ نازل ہوتی چلی گئی۔ حضور کی چچی عباس کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ دوسری خاتون تھیں جو ایمان لائیں حضرت ختیجہ کے بعد۔ ان کے ساتھ ان کی 3 بہنیں میمونہ، سلمہ اور اسما بھی ایمان لائیں۔ میمونہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ بعد میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور سلمہ حضرت حمزہ ان کی بیوی تھی، اور حضرت اسما حضرت جعفر کی بیوی تھی، حضرت علی کے بھائی کی بیوی۔ اور ام ایمن جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا تھا، وہ بھی اسلام لے آئیں۔ اب حکم آیا کہ ڈنکے کی چوٹ اپنا پیغام سب کے سامنے رکھ دیجئے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کوئی بہت اہم خبر سنانی ہوتی تھی تو کسی بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک آدمی واہ صباح کا نعرہ لگایا کرتا تھا۔ کسی بھی ہل پر چڑھ گیا، کسی پہاڑی پر چڑھ گیا، واہ صباح مطلب ہوتا تھا ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، یہ ان کا ایک نعرہ تھا۔ اس طرح وہ اعلان کیا کرتے تھے لوگوں کی توجہ لینے کے لیے۔ تو جب وہ کوئی نعرہ لگاتا تو سارے قبیلے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ خبردار کرنے والا اپنے سارے کپڑے اتار دیتا تھا، اس کو نذیر اوریاں کہا جاتا تھا، اور یہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو نکال دیا، اور جو ان کے ہاں ایک تبلیغ کا اور ابلاغ کا اور پیغام پہنچانے کا جو طریقہ ان کے ہاں رائج تھا، اس کو آپ نے قبول کر لیا، خالی گناہ کا پہلو نکال دیا اس میں سے۔ جب آپ نے یہ نعرہ لگایا تو کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے کوئی نہ کوئی آیا نہ ہو آپ کی بات سننے کے لیے۔ جو خود نہ آیا اس نے کسی نہ کسی کو بھیج دیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، سن کر آؤ کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا، محمد کھڑے ہوئے پکار رہے تھے لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے، تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، کیا تم مجھ کو سچا مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے، آپ اگر ہمیں یہ خبر دیں گے تو ہم اس کو مانیں گے۔ ظاہر ایک پہاڑ پر انسان کھڑا ہے، جو نیچے کھڑے ہیں وہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ پہاڑ کے اس طرف کیا ہے، اور جو کوئی بلندی پر کھڑا ہے وہ تو دیکھ سکتا ہے۔ اور نبی کا مطلب ہی یہ ہے، نبون کا مطلب ہوتا ہے بلندی، نبی بلندی پر ہوتا ہے۔ وہ ہم تو صرف یہ دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور نبی وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، نظروں سے ہماری اوجھل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت دن کے عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اپنے اسلام کا پیغام دیا۔ اس پر ابو لہب بولا تبلک الہذا جماعتنا، تو سارا دن غارت ہو، کیا تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ ایک بددعائیہ کلمہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور آپ دیکھیے یہ کب نازل ہو رہا ہے، ابھی پتہ نہیں کہ ابو لہب ایمان لائے گا یا نہیں، تو نبی اکرم کو تو نہیں پتا تھا، ظاہر اللہ کے تو علم میں تھا، تبھی تو یہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے سب رشتہ داروں کو خبردار کر دیا، فرمایا اے جماعت قریش اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ابھی یہ واقعات ایکو ہو رہے تھے، اس کی بازگشت ابھی مکے میں سنائی دے رہی تھی
کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو حکم آپ کو ملا ہے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین کی طرف سے رخ پھیر لیجئے۔ اس حکم کے بعد پھر آپ نے ہر خاص اور عام کو کھلا تبلیغ شروع کر دی۔ آپ مثالیں دے دے کر ان کو سمجھاتے، ان کی بتوں کی بے بسی ان پر واضح کرتے، دلیلیں دے کر ان کو سمجھاتے کہ جو ان بے بس بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ خود کس قدر گمراہی میں مبتلا ہے۔ مکے والے یہ حقائق سن کر بپھر گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ سچ اسی وقت تک قابل قبول ہوتا ہے جب تک کہ بے ضرر ہو، جب تک ہارملیس ہو قابل قبول ہوتا ہے، لیکن جب سچ کی چوٹ اپنی عقائد پر اور اپنی زندگی پر اور اپنے طریقے زندگی پر پڑنے لگ جائے تو پھر سچ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اور جب سچائی اور حق کی روشنی میں اپنے بزرگوں کی اور اپنے آباء و اجداد کی غلطیاں یا گمراہیاں نظر آنے لگیں تو پھر لوگ جمع ہو کر اس روشنی کو بجھانے کی بھرپور جدوجہد کرنے لگتے ہیں۔ مکے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق کہتے آئے تھے، لیکن وہ ایسا سچ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ جو ان کو آئینہ دکھا دے، ان کی کمزوریاں، ان کے عیب ان پر واضح کر دے۔ جب آپ نے کھلا تبلیغ شروع کی تو مکے میں ایک تہلکا مچ گیا، جیسے وہ حالی کا شعر ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی کہ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اندیکھے خدا کو پوجنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ سرزمین عرب میں عرب جو قریش کی اپنی خصوصی اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی، اس لیے کہ ہر قبیلے کا بت قریش کی نگہبانی میں رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے مختلف قبائل جو تھے وہ قریش کے قبیلوں کو نہیں چھیڑتے تھے، اس لیے کہ ان کو ان کے بتوں کی، ان کے خداؤں کی حفاظت کا شرف حاصل تھا، اور دوسرے جو قافلے چلا کرتے تھے وہ لوٹ لیے جاتے تھے۔ ان کو خاص تحفظ، اسپیشل پروٹیکشن حاصل تھا خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے، چونکہ وہاں پر ان کے بت موجود تھے۔ اب ایک اندھے کے خدا کو ماننے کا مطلب ہے کہ سارے خداؤں کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاش خطرے میں پڑ جائے گی، اکنامک پرابلمز۔ یہ پہلا ہرڈل دین قبول کرنے میں۔ دوسرا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آباء و اجداد کی اطاعت کو چھوڑ کر محمد کی اطاعت کرو، یہ دعوت دی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جو اپنا جانا پہچانا اور جو اپنا پسندیدہ اور جو کمفرٹیبل لائف سٹائل تھا، اپنا جانا پہچانا ایک طرز زندگی تھا، اس کو چھوڑ کر ایک بالکل نیا طرز زندگی اختیار کیا جائے، ایک نیا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا جائے، اپنی رسمیں، اپنے ریچولز، اپنی لائکس ڈس لائکس جو خود پسند ہے کھانے پینے کے اندر، جو اپنا حلیہ ہمیں پسند ہے، سب چھوڑ دیا جائے، اور جو محمد کہہ رہے ہیں وہ اس کو فالو کیا جائے۔ اور ہر خاص و عام کے لیے ضروری تھا کہ محمد کی اطاعت کرے، چاہے عمر میں بڑا ہو تو بھی کرے، عہدے میں رتبے میں بڑا ہو تو بھی کرے، چاہے کسی قبیلے کا سردار ہو، بہرحال محمد کے آگے سر جھکانا ہوگا۔ یہ بات ان کے غیرت نے گوارا نہیں کی، اس لیے کہ سیلف ریسپیکٹ اور سیلف کانفیڈنس جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ تکبر اور کنسیٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے نا، پرائیڈ بن جاتا ہے، کنسیٹ بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ پہ گردنیں کٹنا پسند کر لیتی ہیں لیکن وہ جھکنا پسند نہیں کرتی۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔